جب میں نے پینٹ کا کام سٹارٹ کیا اس وقت میرے بابا بیمار تھے اور ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں تھا کمانے والا. جی نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں ہے, ہم 4 بہنیں ہیں, سب سے بڑی ہوں. سو اس وجہ سے یہ ذمہ داری میں نے خود اٹھائی. جس طرح آج میں اپنے بابا کا سہارا بنی ہوئی ہوں, پہلے میرے والد صاحب جو ہیں اپنی فیملی کے لیے کہ پاپا کو شروع سے پینٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو تھوڑا بہت مجھے کام آتا تھا, مگر جب پاپا کے ساتھ جانا سٹارٹ کیا تو میں نے کام کر کے دکھایا. بالکل مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا, میں شروع سے ہی پڑھائی کی جو ہے کافی شوقین تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شکیل احمد چشتی, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلک. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ماریہ خالد. آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ رنگ وغیرہ کرتے ہیں, کاریگروں کو دیکھا ہوگا کلر کرتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں, لیکن آپ نے کسی فیمیل کو, کسی لڑکی کو آج تک پینٹ وغیرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. میرے ساتھ جو ماریہ خالد بیٹھی ہیں ان کا یہ پروفیشن بن چکا ہے کہ وہ جو کام کرتی ہیں وہ پینٹ وغیرہ کرتی ہیں, کلر وغیرہ کرتی ہیں. اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹاتی ہیں. یہ مزید جانتے ہیں کہ ان کا یہ جو کام ہے وہ کب سے سٹارٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ کیوں کیا, کیا مجبوری تھی ان کی اس کام میں, تو یہ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ جو پروفیشن ہے, آپ یہ پینٹ وغیرہ کرتی ہیں, آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹواتی ہیں, اس کی کیا وجوہات تھی, کیا وجہ تھی اس میں؟ اس کی مین وجوہات یہ تھی اس ٹائم کہ جب میں نے پینٹ کا کام سٹارٹ کیا اس وقت میرے بابا بیمار تھے اور ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں تھا کمانے والا, اور کوئی نہیں, ذریعہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ آمدن. تو پھر میں نے اپنے پاپا کے ساتھ اس پینٹ کے کام میں قدم رکھا اور پینٹ کا کام کرنا سٹارٹ کر دیا. کتنے عرصے سے یہ آپ نے کام؟ یہ مجھے 9 سال ہو گئے ہیں, تب میری 10 سال ایج تھی میری جب میں نے پینٹ کا کام سٹارٹ کیا تھا. 10 سال کی ایج سے سٹارٹ کیا, اب میری ایج جو ہے 19 سال ہے اور اب تک میں پینٹ کا کام پاپا کے ساتھ کرتی ہوں. آپ ہی کیوں کر رہی ہیں, آپ کے کوئی بھائی وغیرہ نہیں ہیں؟ جی نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں ہے, ہم 4 بہنیں ہیں اور ہم 4 بہنیں اور میں سب سے بڑی ہوں. سو اس وجہ سے یہ ذمہ داری میں نے خود اٹھائی. جی ناظرین, تو کہا جاتا ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ والد کے بازو ہوتے ہیں, لیکن بیٹے جو ہیں ان کے نہیں ہیں, تو اسی وجہ سے ان کی بیٹی ہی ان کا جو ہے بازو بن چکی ہے. وہ ان کے ساتھ جاتی ہیں, کام وغیرہ کرتی ہیں, ان کے ساتھ پینٹ وغیرہ کا جو کام ہے ان کے والد شروع سے کر رہے ہیں. ان کو بھی تقریباً 9 سے 10 سال کا عرصہ ہو گیا, وہ اپنے والد کے ساتھ رنگ وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں اور اپنے گھر کا جو اخراجات وغیرہ چلاتے ہیں. جی میں نے اپنے پاپا سے یہ کام سیکھا تھا جب میں چھوٹی تھی. اب اتنا زیادہ تو نہیں مجھے آتا تھا, بہرحال یہ ہے کہ پاپا کو شروع سے پینٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو تھوڑا بہت مجھے کام آتا تھا, مگر جب پاپا کے ساتھ جانا سٹارٹ کیا تو میں نے کام کر کے دکھایا. بہت اچھا لگا, سب کو پسند آیا کام. پھر میں نے ایسے پاپا کو دیکھتے دیکھتے پاپا سے اور سیکھنے لگی, الگ الگ چیزوں کے بارے میں جانا کہ یہ پینٹ ایسا ہے تو اسے کیسے کرنا ہے, پھر واٹر میٹ ہے, پانی والا ہے, پھر مطلب ہر طرح کے وہ پینٹ جو ہے اس کے بارے میں معلومات لی. اور ماشاءاللہ آج میں اس کام میں بہت اچھی ہوں اور ماشاءاللہ پورا کام میں جانتی ہوں, ایک کاریگر ہوں. کتنا ٹائم لگا آپ کو کاریگر بننے میں؟ مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا, میں نے تقریباً جو ہے 1 سال میں ہی بہت اچھا کام جو ہے کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. کام تو ماشاءاللہ پہلے بھی میں اچھا کرتی تھی, یہ تھا کہ پہلے مجھے پینٹ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی کہ کون سا پینٹ کیسے بنانا ہے, کیسے کرنا ہے. تو ہر چیز کے بارے میں پاپا نے سکھایا. ماشاءاللہ میں بہت جلد یہ کام سیکھ گئی تھی. اچھا, آپ اپنے پاپا کے ساتھ اپنے پاپا کا بیٹا بن کر جاتی تھیں, تو آپ کا حلیہ کیسا ہوتا تھا؟ آپ لڑکیوں کے گیٹ اپ میں جاتی تھیں یا لڑکا وغیرہ جو ان کے ڈریس؟ میں جب پہلے جانا شروع کیا شروع میں تو اس ٹائم میں لڑکیوں کے گیٹ اپ میں جاتی تھی, کیونکہ اس ٹائم میرا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا کہ میں نے زیادہ عرصے تک پاپا کے ساتھ چلنا ہے, وہ ایک وقتی طور پہ تھا. مگر جب میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا لوگوں کو بہت پسند آیا. پھر یہ تھا پرابلم کہ ہم لڑکیوں والے کپڑے پہن کر سیڑھیوں کے اوپر چڑھنا اترنا بہت پرابلم ہوتی تھی. تو پھر میں نے اپنا جو گیٹ اپ ہے وہ لڑکوں والا بنایا, پراپر لڑکوں والے کپڑے پہن کر آتی تھی, پینٹ کا کام کرتی تھی تو سر پہ کیپ لے لینی, لڑکوں والا سوٹ پہن لینا, اور اس طرح سے پھر میں کام کرتی تھی. اچھا, تو جب آپ کے پاپا بیمار تھے, اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاپا اگر آپ کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر آپ کام کے لیے اکیلے جاتے تھے یا رہنے؟ جی ایسا تو کبھی نہیں ہوا, ہمیشہ میں اپنے پاپا کے ساتھ ہی پینٹ کے کام پہ گئی ہوں, کیونکہ میں پاپا چاہے بیمار بھی ہوں مگر ان کے بغیر میں آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی. اور نہ میں کبھی سوچتی ہوں, ویسے بھی اپنے بابا کے ساتھ جاتی ہوں, بابا کام کریں یا نہ کریں وہاں پر ان کی موجودگی میرے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے جب بھی میں پاپا ہوتے ہیں وہاں پر تبھی میں کام پر جاتی ہوں, ان کے بغیر میں کبھی نہیں گئی. آج کل تو لڑکیاں جو ہے کہ وہ پڑھائی اور تعلیم وغیرہ پر بھی بہت فوکس کرتی ہیں کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے. آپ نے بھی تعلیم حاصل کی یا اس پر کوئی رجحان تھا آپ کا؟
جی بالکل، مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، میں شروع سے ہی پڑھائی کی جو ہے کافی شوقین تھی، حالانکہ ہمارے حالات کچھ اتنے بہتر نہیں تھے، میں اسکول نہیں پراپر جا سکی، مگر پڑھائی کا یہ شوق اس حد تک تھا کہ میں نے خود سے گھر میں پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا۔ شروع میں اسکول جاتی تھی مگر پڑھائی کے اخراجات اٹھانے کی اس ٹائم ہمت نہیں تھی، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کے اوپر میرے تایا ابو، میری دادی اماں اور باقی گھر والے جو تھے وہ سب ڈیپینڈ کرتے تھے، جس طرح آج میں اپنے بابا کا سہارا بنی ہوئی ہوں، پہلے میرے والد صاحب جو ہیں اپنی فیملی کے لیے اس طرح تھے، سب سے چھوٹے تھے مگر ساری ذمہ داریاں ان پر تھی، تو پراپر وہ اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے، سو اسی وجہ سے میں نے گھر میں پڑھائی اسٹارٹ کی تھی، خود سے اسٹارٹ کی، کچھ عرصہ اسکول گئی ہوں، مگر بار بار مکان بدلنے کی وجہ سے پھر اسکول چھوڑ دیا، تو اس طرح سے میں پڑھی ہوں کہ کچھ اپنا میرا ذہن تھا پڑھائی میں، اور کچھ آس پڑوس میں جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان سے تھوڑا بہت جان لینا، جو چیز سمجھ نہ آنی جا کر پوچھ لینا، اس طرح سے میں نے اپنی پڑھائی کو جو ہے مڈل تک میں نے پڑھا ہے، اور اب ماشاءاللہ پھر سے میں نے اپنی پڑھائی اسٹارٹ کر دی ہے، کیونکہ میں نے چھوڑ دی تھی پڑھائی، میری والدہ بھی بیمار رہتی تھی اس وجہ سے، اور گھر کے کام باہر کے کام دونوں کرنے پڑتے تھے، میں نے اس لیے پڑھائی چھوڑ دی تھی، اب دوبارہ سے ماشاءاللہ اسٹارٹ کر لی ہے میں نے۔ جی بالکل، آپ اپنے پاپا کا بیٹا بن کر، ان کا ایک فخر بن کر ان کے ساتھ آپ کام کرتی رہی ہیں، ابھی بھی کر رہی ہیں۔ یہ اپنا جو کام ہے یہ ساری زندگی یہی کام کرنا ہے، یا آپ آگے نیکسٹ فیوچر میں کچھ اور بھی سوچا ہوا ہے کچھ اور کرنے کا؟ جی میں نے فیوچر میں سوچا ہوا ہے، کیونکہ میں پینٹ کا کام کرتی تھی، مگر میرا شروع سے شوق تھا کہ میں ایک اینکر بنوں، ہوسٹ بنوں، تو اسی وجہ سے یہ میرا شوق بھی تھا، اور کچھ میں نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب چینل سے لوگ بہت کما رہے ہیں، اس سے ارننگ اچھی خاصی کرتے ہیں، تو میں نے یہ سوچ کر اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اب، تو ابھی میں اس پہ ورک بھی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ پینٹ کا کام بھی کر رہی ہوں، مکمل طور پہ چھوڑا نہیں ہے، مگر میں اپنے یوٹیوب چینل کو بھی کامیاب کر رہی ہوں۔ یوٹیوب چینل کس نام سے ہے؟ میرا یوٹیوب چینل ہے ماریہ خالد آفیشیل، اور میں اس کے اوپر ولاگز اور انٹرویوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی ہوں، اور اسی کو اپنا پروفیشن آگے زندگی میں بنانا چاہتی ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے ماریہ خالد کی گفتگو سنی، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا، اپنے والد صاحب کے یہ ساتھ کام پر جاتی تھیں، کلر وغیرہ کا، پینٹ وغیرہ کا یہ کام کرتی تھیں، ابھی بھی وہ کرتی ہیں کام، اس کے علاوہ ان کے فیوچر کا جو پلان ہے وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان کا جو ایک یوٹیوب چینل ہے اس پر یہ ورک کر رہی ہیں، آپ اس چینل پر وزٹ کریں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔